ہاتھ کو دیکھیں، میرا نقطہ ذہن میں بٹھا لیں، یاد رکھیں کہ دین کی بنیاد یقیناً قرآن و حدیث ہے، کوئی شک نہیں، لیکن قرآن و حدیث کو کس طرح سمجھا جائے؟ علی فہم السلف الصالح، جس طرح سلف صالحین نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے سمجھا، اسی طرح ہمیں دین کو سمجھنا ہے، ورنہ لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آپ کے شہر کراچی سے ایک دور کے اندر میں ان کے ساتھ تھا، 1986 کے اندر کراچی سے گروہ اٹھا اور اس نے کہا کہ عذاب قبر اس قبر کے اندر نہیں ہوتا، جو زمین کے اندر یہ قبر ہے اس میں عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اپنی عقل سے انہوں نے قرآن کو سمجھا، احادیث کی تشریح کی، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی جو شرح تھی، فہم تھا، اس کو ترک کر دیا، اس کو ترک کر دیا۔ اگر قرآن پر ہی غور کرتے تو قرآن اس بات کے لیے کافی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر اس دھرتی کے اندر بنتی، اگر جلا دیا جائے کیا اس کی راکھ نہیں ہوتی؟ ہندو اگر راکھ کو گنگا میں بہائیں گے تو یہ راکھ کہاں جائے گی؟ زمین کے اندر۔ اگر کوئی جانور کھا جائے، جانور بھی مرے گا نا، کہاں جائیں گے اس کے اجزاء جسم کے؟ اس دھرتی کے اندر، اور جہاں اس کے جسم کے اجزاء ٹھہرتے ہیں یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک آیت کافی اگر ذہن کے اندر تعصب نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں دھرتی سے پیدا کیا، زمین سے، مٹی سے پیدا کیا، اور اسی کے اندر آپ کو لوٹائیں گے، تمہیں لوٹایا جائے گا دھرتی کے اندر، اور قیامت کے دن اسی زمین سے تمہیں اٹھایا جائے گا، دوسری مرتبہ اٹھائیں گے تمہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت ہی کافی ہے کہ انسان اس مٹی سے پیدا ہوا، اسی مٹی کے اندر جائے گا اور اسی مٹی سے اٹھے گا۔ لیکن اپنے ذہن سے قرآن کو سمجھا، صحابہ کے فہم کو ترک کر دیا، سلف صالحین کے فہم کو ترک کر دیا، نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن کی آیات استدلال کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے، قرآنی آیات پڑھتے ہوئے گمراہ ہو گئے۔ دوسرا گروہ بھی آپ کے شہر کراچی سے اٹھا، اس زمانے کے اندر 1991 1991 کے اندر میں ان کے ساتھ بھی موجود رہا۔ جستجو کا دور تھا، نوجوانی کا دور تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک ہی نام رکھنا ہے، مسلم، اور نام اگر آپ نے دیا یہ فرقہ پرستی ہے، فرقہ واریت ہے، ایک ہی نام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، بس یہی نام۔ اللہ اکبر۔ وہی بات اپنی عقل کو رہنما بنا لیا، سلف کے فہم کو ترک کر دیا۔ مسلم نام ہمارا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ کوئی صفاتی نام نہیں رکھ سکتے، کہیں منع نہیں۔ اللہ نے مسلم کو مومن بھی کہا ہے، اللہ نے مسلم کو حزب اللہ بھی کہا ہے، یہ صفاتی نام ہے۔ حزب اللہ بھی ہے مومن، مسلم مومن بھی ہے۔ اور اگر قرآن کو پڑھتے تو اسی قرآن کے اندر جواب موجود تھا، لیکن ذہن پر وہ تعصب کے پردے چڑھ گئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اہل انجیل کو چاہیے وہ فیصلہ کرے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق۔ اب یہاں اللہ نے جو مسلم نام رکھا تھا، بھئی جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار تھے وہ بھی مسلم تھے نا،
موسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار بھی مسلم تھے، اللہ نے انہیں اہل کتاب بھی کہا، اہل انجیل بھی کہا۔ کیوں؟ بھئی نام تو مسلم ہے، پھر اہل انجیل کیوں کہا، اہل کتاب کیوں کہا؟ اللہ نے ان لوگوں کو ان کی بنیادی کتاب کی طرف منسوب کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن سے ثبوت ہمیں مل رہا ہے کہ دین کی بنیاد کی طرف منسوب کرنا یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں، معیوب عمل نہیں، ورنہ صرف مسلم ہی کافی تھا نا۔ اہل انجیل کیوں کہا، اہل کتاب کیوں کہا؟ اور یہاں یہ بھی نقطہ، لوگ کہتے ہیں جناب اہل حدیث تو محدثین کو کہا جاتا ہے، آپ کہاں کے محدث ہیں؟ آپ تو عامی ہیں، ایک عام فرد ہیں۔ ان سے سوال کیا جائے، جب اللہ نے اہل کتاب کہا یہود و نصارہ کو، تو کیا سارے عالم تھے کتاب کے؟ کیا سارے کے سارے عیسائی اور یہودی تورات اور انجیل کے عالم تھے؟ سارے کے سارے تو عالم نہیں تھے نا بھائی۔ یاد رکھیں، محدثین مانتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہی اہل الحدیث ہے، لیکن جو بھی آدمی محدثین کے منہج سے متفق ہے وہ بھی اہل حدیث ہے، جو ان کے فہم کو فالو کرتا ہے۔